اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے ایمان کو. تو اللہ کہا اس کو واپس لوٹاؤ نہیں اس کا شوہر کی طرف, وہ اس پہ حلال نہیں ہے. اس کے آدمی سے پوچھو کیا تم نے خرچہ کیا, اس کو طلاق دو, چھوڑو, ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں, ہم خرید لیتے ہیں. مطلب ایک طرح سے اس کو آپ چھڑائیں. ایک تو وہاں سے مائگریٹ آ گئی, ایمان والی ہے وہ, کیا آ گئی تو میں اس سے شادی کر لی. اب اگر میری بیوی جو کفر میں رہ رہی ہے اس کو اللہ کہے روکے مت, نکال باہر کرو. یہ کوئی نہیں کر رہا ہے. یعنی کفر میں اگر تمہاری بیوی ہے تو جس طرح وہ مائگریٹ کر کے ایمان آ گئی, اس طرح آپ کا اللہ حلال وہ حرام نہیں رہے گی, حلال نہیں حرام ہو جائے گی. یعنی ایمان والا ایک آدمی ہے اللہ کی نظر میں اور اس کی بیوی ہے کفر میں, اس کو فوراً مائگریٹ کریں. اور اگر آپ مائگریٹ نہیں کر رہے تو آپ کا اللہ کی نظر میں حلال, بھلے بھی بنے رہے, اللہ کی نظر میں حلال حرام ہو گئی وہ اگر وہ مائگریٹ کر گئی. اور کوئی بھی آدمی کسی سے شادی کر لے اس سے. یہ امپورٹنٹ اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے تمہاری دیکھیں یہاں لکھا ہے دوسرا پورشن, ہاف پورشن یاد دلایا مجھے تمہارے اوپر, میں پڑھ رہا ہوں اس کا لاسٹ پورشن, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. یہ پوائنٹ ہے یہاں پر. اور تم رشتے کے ساتھ کافر عورتوں کو نہ روکے رکھو. یعنی جس رشتہ میری بیوی کا میرا رشتہ ہے, میری بیوی ہے وہ کفر میں ڈٹی ہوئی ہے تو اس کو آپ روکے نہ رکھیں. اور تم لے لو, یعنی سوال کر لو, مانگ لو, جیسے کہ تم نے مانگا, انہوں نے مانگ لیا ہم نے بیوی اتنا خرچ کیا تو آپ نے ان کو دے دیا. تم سوال کر لو جو تم نے ان پر خرچ کیا وہ بھی سوال کر لیں جو انہوں نے خرچ کیا. یعنی ایک کفر والا مرد کی بیوی ایمان میں مائگریٹ کر کے آتی ہے تو میں نے اس کا امتحان لیا, اس سے پھر میں نے نکاح کر لیا. اس طرح میری بیوی کفر میں ہے اور وہ کافروں پہ مائگریٹ کر کے جا رہی ہے تو اس سے آپ پیسے مانگ لیں کہ میری بیوی تو لے جا رہا ہے بھائی, مجھے بھی تو بھی دے دے جس طرح آپ لے جا رہے ہیں, تو آپ پیسے لے سکتے ہیں اس سے. وہ اس کی نوکرانی بنے گی جا کے وہاں کافروں کی. دونوں طرح وائس ورسا. اس لیے آیات کو جب آپ پڑھ رہے ہیں, یہ اللہ کی آیات ہے اور یہ جو لکھا ہے بالکل واضح طور پہ صحیح لکھا ہوا ہے, لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کے اوپر بڑا کیریکٹر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آپ جس لڑکی جو کہہ رہی ہے میں مائگریٹ, اس کو بھی امتحان اللہ کہہ رہا ہے. اللہ جانتا ہے اس کے ایمان کو. یہاں لکھ دیا اللہ اعلم بایمانہن, اللہ زیادہ جانتا ہے ان عورتوں کا ایمان کیسا ہے. مائگریٹ جینون کر رہی ہے اور پھر آپ کو بھی ٹیسٹ ہے, آپ جو ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کا کیا ایمان ہے. آپ افیئر کر کے شادی کر رہے ہیں اس عورت کے ساتھ, یا آپ نے واقعی اس کو مائگریٹ کرنے کے لیے جانچا. تو یہ سپلٹ آف پرسنالٹی بھی کر رہے ہیں, ڈائیورسز کرا رہے ہیں. تو قرآن مجید میں جو بات لکھی ہوتی ہے, میں اس لیے بتایا تھا کس طرح ایک شادی شدہ عورت کسی کی بیوی بن سکتی ہے بشرط کہ وہ ایمان لائے. اور اللہ کہہ رہا ہے وہ رشتہ توڑ دے. اس لیے وہاں لکھا ہے, وہاں جو واپس پیچھے اس آیت پہ آ جائیے, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. یعنی وہ شادی شدہ عورتوں میں سے حرام ہے سوائے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں آ جائے. اب اس کے آگے اللہ کہتا ہے کتاب اللہ علیہ, اللہ نے لکھ دیا تمہارے اوپر, ویسے حرام ہے سوائے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہو. دائیں ہاتھ کی ملکیت میں کیسے ہو, میں پیچھے آگے بتا چکا ہوں. آگے لکھا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. ان جو اوپر رشتے بتائے تھے, ماں بہن بیٹی رشتے اور شادی شدہ عورت, ساری کی ساری تم پہ کیا ہیں, حرام ہے. اس کے علاوہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے علاوہ, میں معنی نہیں پڑھے شاید, اور قلعہ بند شادی شدہ عورتیں نکاح شادی میں حرام ہے سوائے کہ جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو. اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا اور تمہارے لیے ان رشتوں کے علاوہ حلال ہیں نکاح کے لیے اگر تم ان کو ڈھونڈتے ہو اپنے مال کے ساتھ قلعہ بند نکاح کرنے کے لیے علاوہ زنا کرنے والے ہو کر. اب دیکھیں یہاں دیکھیں, آپ غور سے دیکھیں, عربی میں لکھا ہے یہ جو اوپر رشتے سارے حرام تھے اس کے آگے لکھا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ, اور حلال کر دی گئے تمہارے لیے اس کے علاوہ. یہ جو اوپر رشتے ہم نے بیان کیے ہیں اس کے علاوہ سب حلال ہیں عورتیں ایمان والی, وہ حلال ہیں. أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ, یعنی تم ڈھونڈو مال کے ساتھ. یعنی شادی آپ جب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پیسے ہوں, کیونکہ آپ دنیا کا سسٹم اللہ نے بنایا ایسا سسٹم کہ آپ اس کی رسپانسبلٹی, لڑکی کی رسپانسبلٹی اٹھاتے ہیں, خرچہ اٹھاتے ہیں, پوری زندگی خرچ کرتے ہیں, آپ خرچ کرتے ہیں بیوی پر پوری زندگی. اچھا اب یہ کہہ رہا ہے اپنے مال کے ساتھ محسنین. میں جو ورڈ محسن کہہ رہا تھا آپ سے, یہاں مذکر محسنین آیا. محسن کا مطلب ہوتا ہے اس کو تم شادی کی نظر سے مال دے رہا ہو, مال کی عوض جو شادی محسن کرنے کے لیے. یہاں نکاح نہیں لکھا, محسنین کا مطلب ہے قلعہ بند کرنے کے لیے. یعنی آپ اس کو قلعہ بند کرنا ہے اپنے دائرے میں لے رہے ہیں, مطلب اس کو اپنے قلعہ بند کرنا ہے. جو میں بتا چکا ہوں قلعہ بند کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے حفاظت کرنا کسی ایموشنل اٹیک کے خلاف.
تو وہ سیکشل انٹیمیٹ کسی وہ پھر وہ کہیں اور کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گی، آپ کی اس میں آ گئی قلعہ بند ہو گئی وہ. تو محسنین کرنے کے لیے غیر مصافین، یعنی مال کے عوض غیر مصافین کیا ہوتا ہے؟ علاوہ محسن نہیں کیا آپ نے اس کو نکاح میں مطلب شادی بیوی نہیں بنایا، اس کو کیا کیا آپ نے؟ پیسے کے عوض میں کیا کرتا ہے معاشرے مرد؟ وہی لکھا ہوا ہے علاوہ زنا کرنے والے ہو کر، اس لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے محسن کرنے کے لیے، محسن مطلب قلعہ بند کرنے کے لیے، وہاں بیوی نکاح نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن محسن کے لفظی محسن کا مطلب ہوتا ہے شادی کرنے کے لیے، یعنی اس کو اپنی قلعہ بند کرنے کے لیے. قلعہ بند کرنے کا مطلب کہ اسے باہر سے اب کوئی دروازہ نہیں کھلا اس کا، بند، یہ میری بیوی ہے، اب کوئی دیکھے گا نہیں اس کی طرف. جب نکاح نہیں ہوتا سب دیکھنے کے چکر میں سب کر رہا ہوں استغفر اللہ. ایک بات بتایا اللہ تعالیٰ آگے دیکھے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. پس اس کے ساتھ جو لطف لذت تم ان عورتوں سے اٹھانا چاہتے ہو، پس ان کو فرض کی ہوئی اجرت دو، اور تمہارے اوپر گناہ نہیں کہ فرض کی اجرت کے بعد اس کے ساتھ جس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہوں، بے شک اللہ علم رکھنے والا حکمت والا. یعنی اب آگے بتا دیں، جب آپ نے محسن کرنے کے لیے تو ان عورتوں سے آپ نے لطف اٹھا لیں تو اللہ کہہ رہے کوئی گناہ نہیں، مگر تم کو ان کا اجور دینا ہے، اجر. اب اجر اجور کے معنی ہوتے ہیں ویج، تنخواہ، ویسے دوسرے معنی ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ بیویاں آپ پہ لازم ہے، جو آپ دے رہے ہیں نا، یہ دے جا رہے ہیں، یہ آپ کا فرض ہے، اور بیویاں لے جا رہی، یہ صحیح ہے ان کا طریق لے جائے. یہ ادر دین دی، میں بتا دوں یہ بھی خاص بات ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے، ایک تو ہے قرآن مجید میں شادی کے وقت ایک مہر بنتا ہے، وہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہ زندگی کے اندر پوری لائف ٹائم جو آپ دے رہے ہیں، یہ گاڑی لے لو، یہ مکان لے لو، یہ فلاں چیز لے لو، یہ چیزیں دے رہے ہیں، یا پاکٹ منی لے لیں آپ، جو بھی آپ، یا کوئی خوشی کا موقع ہے زیور دے دیا، کبھی پھول لا کے دیا غریب آدمی نے مجھے سے، یہ اس سے بھی خوش ہوں گی، یہ بتا دوں میں آپ کو. یہ یاد رکھیں آپ، ایک پھول جو ہے نا چھوٹا سا، وہ بھی کاپی کے اندر رکھا ہوا، ہاں، گولڈ اور یہ سب چیز اپنی جگہ ہیں، یہ اس کی بلٹ ان نیچر ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز دیتے رہیں گے نا، یہ ان کی خوشی ہے. غریب آدمی پھکڑ سے عورت خوشی ہو رہی ہے جب تک پھول نہیں دے گا، سمجھ رہے؟ یہ دینا ضروری ہے. دینا تو ایک سمجھ لو آپ کو دینا تو لازم ہے، ان کا کام ہے لینا، انہیں خوشی ہونی چاہیے، اور ہوتی ہے. نہیں دیں گے تو خوش نہیں رہے گی. تو جو تم آپس میں رضامند ہو کر فریضہ جو ہے وہ کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. تو یہ سمجھ لیں اجور ویجز لائف ٹائم دیتے رہیں گے، وہ لیتی رہیں گے لائف ٹائم. النساء 4 کی 25. اب یہاں پر بھی یہی لکھا ہے، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ النِّصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس کا ترجمہ ہے، اور تم میں سے جو زندگی میں لمبے عرصے تک قلعہ بند شادی شدہ ایمان والی عورتوں سے نکاح شادی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی جو تمہارے پاس ایمان میں ہجرت کرتی ہوئی آئیں، پس تم نوجوان ایمان والی لڑکیوں سے شادی کر لو جو تمہارے دائنے ہاتھ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کے ساتھ زیادہ علم رکھتا ہے، اور بعض تمہارے بعض سے ہیں، پس تم ان سے نکاح شادی کرو ان کے اہل کی اجازت کے ساتھ، اور انہیں ان کی اجرتیں دو معروف جانے پہچانے کے ساتھ. قلعہ بند شادی کرنے کے لیے علاوہ یہ کہ عصمت فروشی کرنے والی ہوں، اور وہ عورتیں بے تکلف دلی دوستی نہ پکڑیں. پس جب وہ عورتیں قلعہ بند نکاح میں آ جائیں، پس وہ فاحشہ کے ساتھ آئیں، پس ان پر سزا میں سے آدھی سزا ہے جو قلعہ بند شادی شدہ عورتوں کے اوپر ہے. جو تم میں سے ڈرتا ہے سختی مشقت دشواری سے ان کے لیے ہے یہ، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیے یہ کہاں ہوا ہے،
نارملی ایسا نہیں ہوتا. جو یہاں اللہ نے ایک بات لکھی ہوئی ہے, پریکٹس نہیں ہے کہ صاحب وہ ایک عورت ہے کئی کفر کی حالت میں ہوتا ہوگا, ڈیفینیٹلی دنیا میں ہو رہا ہوگا, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ابھی دنیا تو بہت بڑی ہے نا. نارمل میں نے بتایا جنرل پریکٹس نہیں ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا, میں اسی انتظار میں ہوں کوئی عورت آئے مائگریٹ کر کے, اور پھر میں اس کو ایمان کی اللہ کی دعوت دوں, عائد کروں, اس کو ایمان میں داخل کرواؤں, ہجرت کرواؤں, وہ اس سے پھر وہ حرام ہو جائے تو اس کو میں مال دے کے شادی, یہ ایسا نارمل نہیں ہونا. تو اللہ کا ایسے لمبے عرصے تک ایسا اگر نہیں ہو رہا تو ایسا ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ کی ملکیت ایسی بھی ہوتی ہیں عورتیں جو کہ وہ ایک اور آیت ہے قرآن میں وہ کہ وہ آلریڈی کسی آدمی کی پوزیشن میں ہو, یعنی جیسے طوفان آ گیا, کچھ ایسی جنگ ہوئی, وارز ہو گئیں, اس میں لڑکیاں عورتوں کی مطلب ایسی غیر شادی شدہ عورتیں سچویشن میں, ایک تو وہ تھی محسنات شادی شدہ, غیر شادی شدہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں کسی اور مرد کی رسپانسبلٹی ہے, وہ بھی اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ آپ ان کے محافظ بن جائیں. اب وہ جو محافظ بنے آپ ان عورتوں کی لڑکیوں ہیں, اس میں ان کی ماں, تو وہ آپ کی بیوی نہیں ہے. کسی آدمی کے پاس اگر اس سے رسپانسبلٹی رکھیے کہ بھائی ایمان کے بیسڈ آن قرآن کی آیات کہ وہ بہت سے لڑکے کو پرورش کر رہا ہے. یہ کب ہو رہا ہے, یہ میں الگ ٹاپک ہے, جنگ کے دوران اس طرح سچویشن بن جاتی ہے, یا ویسی بھی سچویشن بن جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کتنی جنگوں کتنی عورتیں ہیں, اگر آپ معلوم کریں دنیا میں اس وقت اتنی لڑکیاں ہیں جو کہ جنگوں کی وجہ سے یا زلزلے کی وجہ سے ان کا کوئی سرپرست نہیں رہا. تو ایسی کنڈیشن میں کسی آدمی ایمان والے کو لگائے تو اس کی رسپانسبلٹی, وہ بھی ہوتی ہیں لڑکیاں, وہ شادی شدہ نہیں ہیں. لیکن اب آپ پہلے تو محسنات لکھا ہے, محسنات مومنات اگر مائگریٹ کرتے ہوئے آپ دنیا ایسا ٹائم زندگی گزارے نہیں ہوا, تو وہ کہہ رہے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں جو وہ عورتیں نوجوان جو ہیں یعنی جو میرڈ نہیں ہیں تو تم ان سے شادی کر لو, مگر ان کی اجازت سے ان کے اہل جنہوں نے ان کو پرورش کر رہے ہیں, وہ جو لوگ ان کی پرورش کر رہے ہیں ان سے آپ شادی کر لیں. سمجھ آ رہی بات کو آپ کو؟ یہاں اجازت جو ہے قرآن نے یہاں کہا ہے کہ ایسا آدمی جس نے ایسی لڑکی اس کے پرورش میں ہے ان کو آپ اجازت لیں ان سے, اور ان کو پیسے بھی دیں, جو ان کو بھی دینا پڑے گا آپ کو پیسہ, کہ بھائی آپ ان کو پیسے دیں. فن کی ہننا بیج نہیں آئل ہننا واتن اجور ہننا, اور پھر عورتوں کو دیں ان کا اجور, وہی اجور آ گیا. بالمعروف, اور محسنات, وہی دیکھیں محسن کرنے کے لیے, پہلے شادی شدہ تھی اب وہ محسنات ہو گئی, غیر مضافیات. محسن کیا آپ نے, یعنی کہ اس کو بیوی بنانے کی نیت رکھی, یعنی قلعہ بند کرنے کے لیے. اب اس لڑکیوں کو کہا جا رہا ہے, وہ جو لڑکیاں جب محسن ہو رہی ہیں, ولا متخذاتی اخدان, وہ جب محسن ہو رہی ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ انٹیمیٹ فرینڈ نہ بنائیں. انٹیمیٹ انگریزی میں اردو میں لکھا ہے دلی یعنی کسی بے تکلفی دوستی نہیں رکھ سکتی اگر وہ آپ کی قلعہ بند میں ہے, یعنی آپ سے میرڈ ہو گئی ہے یا آپ نے اس قلعہ بند کر دیا تو وہ کسی سے دوستی انٹیمیٹ فرینڈشپ نہیں رکھ سکتی. یہ بے تکلف ہو ہے کسی اور لڑکا, آپ اس کے میاں وہ آپ سے زیادہ بے تکلف کسی اور کے ساتھ ہو جائے, ایسا نہیں پاسبل, دوستی نہ پکڑے وہ بے تکلف دوری. اور پھر آگے لکھا ہے فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اگر وہ پھر دوستی کے ساتھ ساتھ اس نے کہیں فاحشہ کر لیا, فاحشہ کا مطلب ریلیشن شپ کر لیا کسی مرد کے ساتھ, تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی سزا جو ہے وہ آدھی ہے بنسبت جو آلریڈی میرڈ عورت سے اگر آپ نے شادی کری. اب اس کی سزا قرآن مجید میں وہ میں آگے بتاتا ہوں, لیکن یہاں پہلے بتا رہا ہوں کہ اس لڑکی جو کون سی جو دائیں ہاتھ کی ملکیت کی جوان تھی, اس سے اگر میں نکاح کرتا ہوں پیسے دے کے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر وہ فاحشہ کر لے شادی کے بعد, ایکسٹرا میرٹل افیئر کر لے, غلط کام کر لے, تو اس کی سزا جو ہے آدھی ہے کمپیریٹیولی جو آپ نے اگر فرض کریے نارمل عورت سے شادی کری. کوئی ایسی عورت ہے نارمل عورت, وہ میری بیوی ہے اور قلعہ بند ہے, اور اگر وہ کر لے تو اس کی کیا سزا ہے پہلے وہ دیکھیں گے. آگے ہے سورہ نساء 4:15 واللاتی یاتین الفاحشہ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اور تمہاری عورتیں یعنی تمہاری بیویاں سے جو فاحشہ کرتی ہوئی آئیں, پس تم ان میں سے ان پر 4 گواہ لے لو, پس اگر وہ گواہی دیں پس ان کو گھروں میں روک لو یہاں تک کہ ان کے اوپر موت پوری ہو جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اب یہ نارمل بات ہو رہی ہے کہ ایک ایسی ایمان والے مرد نے کسی ایک ایمان والی عورت سے جو کہ اس کیٹیگری میں نہیں تھی,
کہ یتیم اور یہ ملکیت میں نہیں، نارمل جیسے ہماری شادی ہوئی ہوئی ہے، وہ اگر فاحشہ کرتی ہوئی آ جائیں تو ان پہ سزا اللہ نے لگائی ہے کہ 4 گواہ لے کے آپ ان کو گھر میں بند کر دیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے. کتنی بڑی سزا لگ رہی ہے؟ بڑی ہے چھوٹی لگ رہی ہے؟ بتائیں بتائیں عورتیں، چھوٹی ہے بڑی سزا یہ ہے؟ عمر قید بڑی ہے چھوٹی؟ اور یہاں یہودی عیسائیوں کی کتاب میں بائبل میں لے کر اس کو سنسار کر دو، پتھر لے کے باندھ کے اس کو دھم سنسار کر دیں. بائبل میں لکھا ہوا یہ. اللہ تعالیٰ نے، یقین کریں، اگر کوئی آدمی کسی کا قتل کر دے، قتل سمجھتے ہیں آپ، اس کا بھی خون باغ قصاص رکھا ہوا ہے. اگر آپ کی بیوی نے اگر زنا کر لیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو اس کو اللہ جان سے نہیں کہہ رہا مارو، اس کو بند کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے. اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان ہے یہاں باقاعدہ اس کو جان سے مارنے کے لیے جان سے مار رہے ہیں، اور یہ آپ کا قانون بنایا ہوا ہے. اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے میری عزت کی خاطر، عزت میرا خدا ہے. ارے باپ میری ناک کٹوا دی، کیا آپ نے تمہارا کیا، تم نے گناہ کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کوئی عورت کوئی غلط کام کر لے، کس کا گناہ ہے وہ؟ اس نے اللہ کے لیے گناہ کیا نا. آپ کون ہوتے ہیں ماننے کے لیے؟ بیوی کون ہوتا ہے؟ شوہر کون ہوتا ہے؟ باپ کون ہوتا ہے؟ بھائی کون ہوتا ہے؟ بیٹا کون ہوتا ہے؟ مارے دے رہے ہیں آپ اس کو. قتل کے اگینسٹ اللہ کہہ رہا ہے قصاص لے لو، اور آپ ایک عمل کے اوپر مارے جہاں اللہ کہہ رہا ہے سزا کافی ہے، بس بند کر دو یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے. خود بخود اللہ کہہ رہا ہے، یہاں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو بند کر دیں آپ. یہاں میں کہتا ہوں ایک باقاعدہ یہ بیماری ہے. گناہ کوئی کرے، اللہ میں گناہ کرتا ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ عزت آ رہی ہے نا آپ کی، عزت آپ کا خدا بنا ہوا ہے. عزت سمجھتے ہیں؟ آنر، میری عزت تو لٹ گئی، میں مر گیا، مٹ گیا. استغفر اللہ. You didn't believe in Allah because the ayat doesn't say that. آیت تھوڑی کہہ رہی ہے سب، آیت تو کہہ رہی ہے اس کو بند کر دو. اس کے لیے کافی نہیں ہے شرمندگی. مگر یہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات لکھی ہوئی ہے. یہ 4 گواہ جو ہیں یہ کوئی دیکھنے والے گواہ نہیں ہیں. یہ دیکھیں میں دوبارہ پڑھتا ہوں، لوگ پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. اور تمہاری عورتوں میں سے جو فاحشہ کرتی ہوئی آئیں، بس تم میں سے ان پر 4 گواہ لے لو. فاحشہ کرتی ہوئی آئیں کہاں آ رہی ہیں؟ ان 4 گواہوں کے پاس گئی تھی، وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں کہ ہم نے فاحشہ کر لیا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اگر ایمان والوں کے پاس، ایمان والا ایک آدمی ہے، وہ بیوی آپ کے پاس، شوہر کے پاس آئے کہہ رہی ہے میں نے فاحشہ کرتی، وہ آئی، تو بند کرنے کے لیے آپ 4 گواہ. لوگ کہیں آپ نے بھائی بیوی کو کیوں بند کر دیا آپ نے؟ تو اس بات کے گواہ ہیں وہ. اور اگر وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو تو بند کریں گے آپ. یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں؟ یہ بات نہیں ہے 4 گواہ یہ نہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم دیکھ رہے تھے آنکھوں سے، یہ نہیں لکھا ہوا یہاں پر. وہ تمہارے پاس آئیں عورتیں، بلیو کر لیں، لیکن اور تمہاری عورتیں میں سے جو فاحشہ کرتی ہوئی آئیں کہاں آ رہی ہیں؟ کہاں آ رہی ہیں؟ شوہر کے پاس. شوہر دیکھ لے گا، شوہر کو پتہ چل جائے گا. تو کہہ رہے پس تم میں سے ان پر 4 گواہ لو. کس بات کے؟ میں بند کرنے بیٹھا ہوں تو 4 گواہ لے رہا ہوں. میں بند کروں گا نا، شوہر ہوں میں، اس کو میں بند کروں تو آپ کو 4 گواہ چاہیے بند کرنے کے لیے. آپ بھائی کیوں بند کر رہے ہیں آپ؟ تم گواہ لو. وہ بھی پس اگر وہ گواہی دے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ایکٹ کو باقاعدہ اس طرح چھپایا ہے، باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ تاکہ بند کر کے شاید اس کا یہاں لکھا ہے یا آگے لکھا ہے ان کو روک لو گھروں میں یہاں تک کہ موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ راستہ نکال دے. یعنی وہ ابھی بتاؤ آگے کیا راستہ ہے. پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ قرآن میں نہیں لکھا کہ وہ جناب 4 گواہ لے کے آئیں کہ تب بند کریں آپ. نو، دے آر کمنگ ٹو یو، تو آپ کے پاس آ رہی ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھ رہے آپ آ گئی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو بند کرنے کے لیے 4 گواہ لینے کہ بھائی ایسے ہو گیا، میں اس لیے بند کر رہا ہوں. جیسے آپ شادی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ 4 گواہ، 2 عورت کی طرف سے 2 مرد کی طرف سے ہوتے ہیں، 4 گواہ ہوتے ہیں. اسی طرح گھر میں بند کرنے کے لیے آپ گواہ لے کے بند کر رہے ہیں. اور وہ اب آپ گئے اپنے کسی کو بتانے کے لیے بھائی گواہ، بھائی بیوی کو بند کرو، کہنا بھائی میں نہیں پڑھ رہا اس معاملات میں، تو وہ گواہی دے گا، بیک آف کرے گا. تو اس کے معنی ضروری آپ بند ہی کرنے کا، ضروری آپ بند کرنا پڑ جائے. مگر یہ کہ اس کے لیے بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے کہ وہ توبہ کر لیں، یا اس سے طلاق لے کے اس کے آدمی کے پاس چلی جائیں. اٹ آل ڈیپینڈس. مگر مان نہیں سکتے آپ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے قرآن میں جو بات لکھی ہوئی ہے، اللہ کی کتاب ہے وہ، یہ قرآن، اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کو بند کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے. اب راستہ کیا نکالے وہ دیکھیے کہ آیت ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران 3:135 والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اور جب ان سے کوئی یعنی یہاں دونوں مرد اور دونوں کی بات ہو رہی ہے, کوئی بھی مرد یا عورت ہو, عربی میں ہے والذین فعلوا, جب بھی قرآن میں جمع کا صیغہ آتا ہے تو مرد عورتیں دونوں شامل ہوتی ہیں, اور جب اسپیسیفک عورتوں کا صیغہ آتا ہے تو وہ عورتوں کی بات ہو رہی تھی. یہاں اللہ جمع میں بات کر رہا ہے. اور جب ان سے کوئی فوش فعل سرزد ہو جائے یا اپنے نفس پر وہ ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اور اللہ کے سوا گناہ کون بخشنے والا ہے, اور جو کچھ وہ کر چکے ہیں اس پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے. تو یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر فرض کرو فعل فاحشہ کسی نے بیوی نے کر لیا, یہ دونوں کا لکھا ہے نا, فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, عربی میں فاحشہ ورڈ یہاں بھی ہے اور وہاں پیچھے بھی فاحشہ ہے. اگر وہ فاحشہ کرتی ہوئی آئیں تمہارے پاس تو تم 4 گواہ لے کے بند کر لو, اگر 4 گواہ بھی دے دیں بس گواہی دے دیں. یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مرد ہو یا عورت کوئی فعل فوش کر لے, فاحشہ کر لے, تو وہ کیا کرے, بجائے جا کے اپنے کو کھلم کھلا گیا میں نے فعل کر مارو مجھے, یہاں لکھا ہے ظلموا انفسہم, ذکروا اللہ, اللہ کو یاد کرے, فاستغفروا لذنوبہم, اللہ سے معافی استغفار کریں اپنے گناہوں کا. آپ کون ہوتے ہیں ماننے کے لیے؟ تو یہاں اللہ لکھ رہا ہے دونوں کے لیے, مرد عورت دونوں کے لیے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ, کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے, ذنوب الا اللہ, سوا اللہ کے, اللہ کے علاوہ کون ہے جو معاف کر سکتا ہے. یہ جو گناہ ہے یقین کریں کوئی بھی عورت مرد کوئی بھی غلط کام کرے گا وہ اندر آپ کے گلٹ آ جائے گا فوراً, آپ کو خود پتہ چلے گا میں نے غلط کام کیا ہے. آپ کو قرآن پڑھنے سے کنفرم ہو جاتا ہے مگر خود پتہ چلتا ہے میں گناہ کر بیٹھا. اب اللہ کہہ رہا ہے اس کو آپ مار کیوں رہے, وہ تو اللہ کہہ رہا ہے اس گناہ کے لیے وہ استغفار کرے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون ہے جو گناہ معاف کرے سوا اللہ کے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, پھر اس کو اصرار نہ کریں بار بار, یعنی اس کو ریپیٹ نہ کرے وہ آدمی اگر گناہ اللہ سے معافی چاہ رہا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, وہ جانتا ہے. اب میں نے جو سب پڑھا تھا اس سے پہلے بتانے چاہا تھا, اگر یہ آدمی ہم جیسے آدمی بیوی میں اگر شادی ہوئی ہے اور اگر دائنی حیات کی ملکیت میں جو عورت ہے, خرید کے عورت جو میں نے شادی کی ہے, وہ اگر سزا کر لے گا تو اس کی سزا آدھی اس سے عمر قید سے آدھی ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے کہا جو وہاں تو لکھا تمام زندگی کے لیے اس کو بند کر دو, اس سے آدھا کیسے کریں گے آپ؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی خواتین یا مرد بتا سکتا ہے کہ آپ موت کی سزا مطلب موت کی سزا وہ آدھا کیسے کریں گے؟ ہمیں تو اللہ کہا جہاں تک جب تک اس کو موت نہیں آ جائے آپ گھر میں بند کر دیں, اس کو آدھا کیسے کریں گے؟ ویری گڈ. ہمارے معاشرے کی یہ صحیح کہہ رہی ہے, ہمارے پاکستان میں بھی ہر دنیا کے قانون ورلڈ کے اندر یہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے, پھر اس کو وہ کون ہوتے ہیں جج صاحب سے اپیل کر کے اس کی عمر قید کروا دیتے ہیں, اور پھر کوئی اور وجہ سے پھر کوئی جو عادی ہو جاتی ہے. تو یہ قانون اللہ کو پتا, تو اللہ کو پتا ہے دنیا میں سسٹم بنا ہوا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے, وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے اسی آیت کی جو میں نے پڑھی 3:135 کی بیس پر معافی مانگتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے تو آدھی سے بھی کم رہ جائے گی. اگر اللہ کی نظر میں وہ معاف کر دی جائے تو اس کا شوہر بھی سمجھ جائے گا, سمجھ جائے تو ختم ہوگی بات, تو دوسری دن باہر آ جائے وہ. اور اگر وہ دائنیت کی ملکیت میں پھر بھی آدھی سزا جو رکھی ہے وہ بھی اسی میں نے بتا دی, وہ اس لیے رکھی ہے کیونکہ وہ دائنیت کی ملکیت میں آپ کی خرید تھی. پہلی بات مطلب اس کو اچھی لیونگ نہیں ملی, جو ایک اچھے گھرانے ایک پروٹیکٹڈ گھر کے اندر نہیں رہی, وہ تو مطلب آپ نے پیسے دے خریدا تھا نا اس کو, تو کسی کی ملکیت مطلب ملکیت میں ویسے اس کا ایک پرابلم کلاس پہ آپ نے شادی کی, یوں سمجھا. تو اللہ جانتا ہے کس کی کیا ہوتی کنڈیشن, تو اس لیے اللہ نے اس کو کہا اس کی آدھی سزا رکھی اس لڑکی, مگر وہ شادی کے بعد کی اس سے حرکت. اور جو ویسے نارمل شادی شدہ اچھے اسٹیٹس سے کر رہی ہیں آپس میں میاں میں, اس پہ اللہ نے عمر قید رکھ دی. لیکن یہ بھی رکھ دیا کہ یہ آیت بھی ہے کہ معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے. کون ہے معاف کرنے والے سے؟ اللہ تعالیٰ کے. گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور اللہ معاف کر رہا ہے, تو آپ کو کوئی رائٹ نہیں اس پہ کوئی بات کہنے کی. کوئی بھی ایک چیز یاد رکھیں, کوئی بھی برائی کو ریپیٹ نہ کریں. اچھا, اسی طرح سورہ 24:33 کے اندر لکھا ہوا ہے جس آدمی کے کنٹرول میں یا انڈر میں وہ اور لڑکیاں ہیں جو کہ دائنیت کی ملکیت میں ہیں, ان کے بارے میں لکھا آگے اسی آیت میں, یہ کنٹینیوٹی میں تھی. 24 کی 33 پہ آ رہا ہوں. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فکاتبہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم. اب وہ لوگ جو نکاح ایسی سچویشن آتی ہے جب پیسے نہیں ہے یا کوئی سچویشن کے نکاح نہیں ہو رہا، مرد یا عورت جو بھی ہو، تو اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو نکاح نہیں کر پاتے چاہیے کہ وہ پاک دامن رہیں جب تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی نہ کر دیتا. اور وہ لوگ جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں جو کتاب کو ڈھونڈتے ہیں ان کے لیے لکھ دو، یعنی شادی کا معاہدہ. اگر تم ان میں سے بہتری پاتے ہو اور انہیں اس کے مال سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا، اور دنیا کی زندگی چوڑائی کی چاہتے ہوئے اپنی دائیں ہاتھ کی ملکیت کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں بدکاری پر مجبور نہ کرو. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو ان کے مجبور ہونے کے بعد یعنی غلط کام کروانے کے بعد اور بدکاری کرنے پر اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ان عورتوں کو. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ میں نے کہا تھا دائیں ہاتھ، پہلے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جو لوگ نکاح چارہ کر رہے ہیں مگر ان کے پاس اس طرح کی سچویشن نہیں ہے کہ ان کے پیسے نہیں ہیں، کسی قبضے میں ہے کوئی عورت یا تو آپ نکاح نہیں کر پا رہے، تو اللہ نے کہا ان عورتوں کو یا مردوں دونوں جو ہیں بہت پاک دامن رہیں، رو کے رکھیں جب تک کہ اللہ انہیں غنی نہ کر دے. یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں نہیں کر سکتے نا، کیونکہ آپ کے پاس کیونکہ آپ کو ایک اس کی رسپانسبلٹی ہے مرد کی عورت کے خرچ اٹھانے کی، اس کی تو نیچر میں نا عورت کو چاہیے اس کو زندگی تحفظ پیسوں کے پروٹیکشن. تو وہی کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ جو نکاح نہیں کر پاتے چاہیے کہ وہ پاک دامن رہیں جب تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی نہ کر دے، یعنی غنی کر دے پھر شادی کر لیں آپ. اور وہ لوگ جو تمہارے دائیں ہاتھ، دیکھیے یہ دو دائیں ہاتھ کی ملکیت میں میرے انڈر میں مرد عورت دونوں قبضے میں ہیں یا میری دائیں ہاتھ کی ملکیت میں وہی عورتیں ہیں، جوان عورتیں ہیں جو کہ سچویشنلی وہ میرے انڈر میں ہیں، میری بیویاں نہیں ہیں. وہ میں نے بتایا تھا نا اتنی ساری سچویشن بنتی ہیں جس کی وجہ سے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں آ جاتے ہیں. تو وہ لوگ جو تمہاری دائیں ہاتھ کی ملکیت میں جو کتاب کو ڈھونڈتی ہیں ان کے لیے لکھ دو. یعنی شادی کا اگر وہ فرض کے ڈھونڈنے آپ سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں، کتاب کو ڈھونڈنے کا مطلب لکھوانا چاہ رہی ہیں شادی کر لو یا کس طرح کی بات، تو وہ کہہ رہے یعنی اگر تم ان میں سے بہتری پاتے ہو تو ان کو اس کے مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا، اور دنیا کی چوڑائی چاہتے ہوئے اپنی دائیں ہاتھ کی ملکیت کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں بدکاری پر مجبور نہ کرو. اب ایسے آدمی کیا کر رہے ہیں معاشرے میں جن کی پوزیشن میں لڑکیاں ہیں جوان، ان سے برے کام کروا رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ میں نے رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے، میں اگر مومن ہوں اور میرے